من كل داء، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع اور رزق فراخ اور ہر بیماری سے صحت یابی کی التجا کرتا ہوں۔ اب اگر کوئی مجبوری یا تھکن وغیرہ نہ ہو تو فوراً، ورنہ آرام کر کے صفا مروہ میں سعی کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ یاد رہے کہ سعی میں اضطباع یعنی کندھا کھلا رکھنا سنت نہیں۔ اب سعی کے لیے پہلے حجر اسود کی طرف یا طواف کرنے کے بعد 8 بار استلام کر چکے تھے، وہ تو طواف کے تھے۔ اب ملتزم اور نماز طواف وغیرہ زمزم شریف سے اور فارغ ہو کر آپ ایک بار پھر حجر اسود کا بوسہ اسی انداز پر لیجئے جو طواف کے لیے آپ نے لیا تھا، وہی پڑھنا ہے۔ دونوں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر استلام کر لیجئے۔ اور اب باب الصفا پر آئیے۔ کوہ صفا چونکہ مسجد حرام سے باہر واقع ہے اور ہمیشہ مسجد سے باہر نکلتے وقت الٹا پاؤں نکالنا سنت ہے، لہذا یہاں بھی پہلے الٹا پاؤں نکالیے کہ سنت ہے۔ لیکن فرش وغیرہ اس طرح بنا ہوا ہے کہ وہ مسجد کا حصہ ہی محسوس ہوتا ہے، مگر آپ جو باب کی باب بنا ہوا ہے باقاعدہ فرش ایک ہی ہے، تو آپ توجہ کے ساتھ دیکھ کر الٹا پاؤں باب کے باہر رکھیے اور حسب معمول مسجد سے باہر آنے کی دعا پڑھیے۔ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ اب درود و سلام پڑھتے ہوئے صفا پر اتنا چڑھیے کہ کعبہ معظمہ نظر آ جائے، اور یہ بات یہاں معمولی سے چڑھنے پر حاصل ہو جاتی ہے۔ عموماً چڑھنے کا تصور یہ ہوتا ہے کہ سیڑھی پر چڑھے یا بہت اونچائی پر چڑھے، لیکن یہاں شروع میں برائے نام اونچان ہے۔ اونچان شروع سے ہم اونچان ہی کہیں گے اس کو، لیکن جب پلٹیں گے تو وہ ڈھلان کہلائے گی، تو سمجھو گے معمولی سی ڈھلان ہے اوپر کی طرف، معمولی سی۔ تو تھوڑا سا آپ چڑھیں گے نا تو وہاں سے کعبۃ اللہ شریف نظر آ سکتا ہے، آ جائے گا یہ نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ اس میں طواف سے پہلے یہ سارے آپ کو تجربے کرنے ہوں گے، اور کوئی جاننے والا اہل علم تجربہ کار آپ کے ساتھ ہو، ورنہ آپ کو شاید یہ بھی وہاں سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کو اس باب میں بھی حصے ہیں، اس باب کے کون سے حصے سے داخل ہوں گے تو بآسانی کعبہ نظر آئے گا۔ تو جو تجربہ کار ہوگا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، بس وہ تھوڑا سا چڑھائی کی طرف چڑھے گا اور دیکھے گا کعبے کی طرف تو کعبہ نظر آ جاتا ہے وہاں۔ اگرچہ ساری پبلک جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر چڑھی ہوئی ہے، پہاڑ تو اب برابر اب وہ صورت نہیں رہی پہاڑ کی، کافی زمین میں تشریف لے جا چکا ہے، لیکن بہرحال ابھی پہاڑ کا ابھار باقی ہے، اور اس پر کچھ ایسا لکوڈ کی کوٹنگ کر دی گئی ہے پہاڑ پر، شاید اس کی مطلب ہے کہ لوگ کھرچے نہیں اس کے لیے۔ تو ہمیں اوپر نہیں چڑھنا، اوپر چڑھنے کی ضرورت نہیں، بس یہ تھوڑا سا چڑھیں اور وہاں بھیڑ نہیں ہوتی کہ لوگوں کو بیچاروں کو پتہ نہیں، کعبہ نظر آ جائے گا اگر آپ پہلے سے کسی تجربہ کار سے سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل۔ تو بہرحال یہ کہ عوام الناس کی طرح زیادہ اوپر تک نہ چڑھیں۔ اب یہ دعا پڑھیے۔ ناواقفیت کے سبب کافی لوگ کعبہ شریف کی طرف ہتھیلیاں کرتے ہیں، بعض ہاتھ لہرا رہے ہوتے ہیں تو بعض 3 بار کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سارے غلط طریقے ہیں۔ حسب معمول دعا کی طرح ہاتھ کندھوں تک اٹھا کر کعبہ معظمہ کی طرف منہ کیے اتنی دیر تک دعا مانگنا چاہیے جتنی دیر میں سورہ بقرہ کی 25 آیتوں کی تلاوت کی جا سکے۔ خوب گڑ گڑا کر رو رو کر دعا مانگیے کہ یہ قبولیت کا مقام ہے اپنے لیے اور تمام جن و انس مسلمین کی خیر و بھلائی کے لیے،
اور احسان عظیم ہوگا کہ مجھ گناہ گاروں کے سردار سگے مدینہ عفیہ عنہ کی مغفرت کے لیے بھی دعا مانگیے، بے حساب بخشے جانے کے لیے دعا کیجیے۔ نیز درود شریف پڑھ کر یہ دعا پڑھ لیجیے اور ختم کے بعد بھی دعا پڑھ لیجیے۔ دعا ختم ہونے کے بعد دعا کی طرح جو اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں ان کو حسب معمول چھوڑ دیجیے، اور اب درود شریف پڑھ کر سعی کی نیت اپنے دل میں کر لیجیے، مگر زبان سے کہنا زیادہ بہتر ہے۔ معنی ذہن میں رکھتے ہوئے اس طرح نیت کیجیے: اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروۃ سبعۃ اشواط لوجہک الکریم فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں تیری رضا اور خوشنودی کی خاطر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے 7 چکر کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور اسے قبول فرما۔ دیکھیے یہ نیت دعا کے بعد ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر نیت نہیں بھی کی تب بھی صحیح ہو جاتی ہے، مگر یہ ایسا کام ہے کہ دل میں ہوتا ہی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے، اب خامخواہ ٹہل رہی ہے تو نہیں، آپ کو پتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، تو یہی نیت ہے کہ دل میں پتا ہے کہ یہ صحیح کر رہا ہوں، پھر بھی یہ الفاظ جو بیان کیے گئے وہ کہہ لیں تو بہتر۔ اب صفا سے مروہ کی جانب معتدل چال سے بڑھنا شروع کیجئے اور اس کی دعا پڑھ لیجئے۔ صفا سے اب ذکر و درود میں مشغول درمیانہ چال چلتے ہوئے جانب مروہ بڑھتے چلے جائیے۔ آج کل تو یہاں سنگ مرمر بچھا ہوا ہے اور ایئر کولر بھی جگہ جگہ نصب ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی آ رہی ہیں۔ ایک سعی وہ بھی تھی جو سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی تھی۔ ذرا اپنے ذہن میں وہ دل ہلا دینے والا منظر تازہ کیجئے جب یہاں بے آب و گیاہ میدان تھا اور ننھے منھے اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام شدت پیاس سے بلک رہے تھے، اور حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا تلاش آب میں بے تاب چلچلاتی دھوپ میں ان سنگلاخ راستوں میں پھر رہی تھی۔ یہ اسی کی یاد تازہ کی جا رہی ہے۔ جو ہی پہلا سبز میل آئے مرد دوڑنا شروع کر دیں، مگر مہذب طریقے پر، نہ کہ بے تحاشا، اور سواری کو تیز کر دیں۔ جو مریضوں کو معذوروں کو گاڑیوں پر چلاتے ہیں وہ بھی اپنی گاڑی کو تیز کر دیں۔ ہاں اگر بھیڑ زیادہ ہو تو تھوڑا رک جائیے جبکہ بھیڑ کم ہونے کی امید ہو۔ دوڑنے میں یہ یاد رکھیے کہ خود کو یا کسی دوسرے کو ایذا نہ پہنچے، کہ یہاں دوڑنا سنت ہے جبکہ مسلمان کو ایذا دینا حرام۔ اب اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں تو دوڑیں گے نہیں، اسلامی بھائی دوڑتے ہوئے اور اسلامی بہنیں چلتے ہوئے یہ دعا پڑھیں۔ جب دوسرا سبز میل آئے تو آہستہ ہو جائیں اور جانب مروہ معتدل چال کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اے لیجیے مروہ شریف آ گیا، عوام الناس دور اوپر تک چڑھے ہوئے ہیں، آپ ان کی نقل نہ کریں بلکہ سنت کو ملحوظ رکھیے۔ آپ معمولی اونچائی پر چڑھیے، بلکہ جہاں سے چیک ماربل شروع ہوتے ہیں اس کے قریب زمین پر کھڑے ہونے سے بھی مروہ پر چڑھنا ہو گیا۔ بظاہر تو ایسا لگے گا آپ تو چڑھے ہی نہیں، لیکن وہاں کھڑے ہو جائیں گے تو یہ چڑھنا ہو گیا۔ اوپر تک چڑھنا سنت نہیں ہے، دور تک جو چڑھ جاتے ہیں نا۔ یہاں اگرچہ عمارات بن جانے کے سبب کعبہ شریف نظر نہیں آتا، مگر کعبہ مشرفہ کی طرف منہ کر کے اتنی ہی دیر تک دعا مانگی ہے جتنی دیر وہاں مانگی تھی۔ سورہ بقرہ کی 25 آیتیں پڑھنے کی مقدار۔ مولا مجھ کو نیک بنا دے۔